مسلسل کل سے سفر کر رہے ہیں. آپ کو احساس بھی ہو رہا ہوگا کہ کربلا سے جب قافلہ کوفہ گیا تھا، کوفے کے بازار میں پیدل اسیران کو لے جایا گیا. یہ بھی احساس ہوگا. کوفے سے پھر شام قافلہ پہنچا، وہاں پہ اسیران کو کیسے کس راہ سے لے کے جایا گیا، یہ بھی احساس ہوا. ارباب اعزاز، یہ آپ جو پیدل چل کے آ رہے ہیں مہوا سے، آپ کا یہ فالتو یا رائگاں نہیں جائے گا. شرط یہ ہے کہ حسین مظلوم کربلا کی معرفت ہو دل میں. میں اپنے بچوں سے سوال کروں، اپنے نوجوان بھائیوں سے، کہ آپ مہوا سے آئے ہیں، کس بنا پر نکلے ہیں، کیا سوچ کر نکلے ہیں، کیوں نکلے ہیں، کچھ ہے معلوم؟ بچے تو سوال کریں، بچے جواب دیں گے، مولانا میں اس لیے نکلا کہ میرے مولا حسین کا روضہ ورتیج میں ہے. صرف لفظ حسین میرے بچے جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. نوجوان یہ کہیں گے کہ میں مظلوم کربلا جس نے دین کو بچایا ہے اس کے محبت میں نکلا. اور آواز بلند ہو رہی. دیکھو عزیزو، آپ کے درمیان میں کوئی تعزیہ نہیں مارے گا بیٹھ کر، کوئی تماچے نہیں مارے گا، لیکن عزیزو بخل سے نہ رونا. آج ہم اربعین کے لیے جمع ہوئے ہیں، اربعین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا حسین کا چیلم منانے کے لیے جمع ہوئے. آپ احساس کریں، آپ کے گھر میں چالیسواں ہوتا ہے نا، آپ کے گھر میں چالیسواں ہوتا ہے کہ کسی کے باپ یا ماں کی میت ہو جاتی ہے، اس کو کتنے احترام و اہتمام سے دفنایا جاتا ہے، اس کا تیجا بھی ہوتا ہے، اس کا دسواں بھی ہوتا ہے، بیسواں بھی ہوتا ہے. 40 کا 3 جب آتا ہے تو تمام خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر والے کو پرسہ دیتے ہیں نا. اللہ اکبر. میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں، مجھے مصائب غلط روایت پڑھنے نہیں آتا. روایت کی پوری جو کتاب میں ہے وہی بیان کرتا ہوں. مجھے زیادہ رلانے بھی نہیں آتا ہے. ارے رونے کے لیے حسین کا نام کافی ہے، رونے کے لیے حسین کا نام کافی ہے. ہم عاشق مہدی ہیں. معلوم ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا فارسی میں، میں نے وہ کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ اربعین میں ہم جو پیدل جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کون میرا منتظر ہے. تو اس میں ملتا ہے کہ میں جب کربلا کے لیے نکلتے میرے حسین کہتے ہیں، اے میرے فرزند مہدی، ہمارے عزادار ہماری زیارت کو آ رہے ہیں، تم پہلے منتظر ہو جانا. اللہ اکبر. آواز بلند ہو رہی ہے، آواز بلند ہے. پروردگار کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. حسین سے بڑا غم تو دنیا میں ہے ہی نہیں. امام مہدی منتظر ہے آپ کے آنے پر. ورتیج کے کربلا روضہ شبیہ امام حسین پر منتظر ہے. آپ کو احساس نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھیں مہدی کو نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کانے مہدی کی آواز نہیں سن سکتی. اللہ اکبر. جب آپ پہنچیں گے نا ورتیج میں تو مولا حسین سے پہلے سلام کہیے گا، اے امام زمانہ سلام علیکم، میں آپ کے جد کا چیلم منانے آیا ہوں. اللہ اکبر. کسی غم میں نہ رلائے. ہاں میرے نوجوانوں، میری طرف دیکھتے رہنا. امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق اسلام کے سامنے ابھی میں مسائل تو جملے نہیں پڑھے، ابھی تو میں بتا رہا ہوں روایت کی. امام جعفر صادق اسلام سے آگے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ مولا نے کہا کہ جو دوسرے کی مدد نہ کرے. پھر پوچھا کہ اس سے بھی بڑا کوئی بخیل ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر کوئی مدد کر رہا ہو تو دوسرا اس کو برداشت نہ کر سکے. کہ مولا اس سے بھی کوئی بڑا بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہاں، جو میرے جذبے کی ریا نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ جزاکم اللہ خیر جزا. ہاں عزیزان محترم، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا. کون ایسی غریب بہن ہوگی کہ جو اپنے بھائی کا چیلم 1 سال کے بعد منائے؟ کیا ہمارے گھر میں ہماری بہن اگر میں مر جاؤں
اور میری بہن 1 سال کے بعد آ کر چیلو منائے گی؟ نہیں. ارے میری بہن سنتے ہی 1 دن پہلے آ کے چیلنج کا اہتمام کرے گی. اللہ اکبر. ایک غریب بہن زینب. اللہ اکبر. اور باب اعظم واقعا اگر آنسو نہ گر رہے ہو نا تو چہرے کو ایسا بنانا کیونکہ تمہارے بس میں سجاد آئے ہوئے ہیں. ارے مہدی بھی ہے. اللہ اکبر. ہماری بیویاں بھی آئی ہے. وہ آج ہمیں 3 کو پرسہ دینا ہے. پرسہ 3 کو دینا ہے. پہلی کون؟ ایک شہزادی ہے زینب ہے, ان کو پرسہ دینا ہے. ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے. ایک جناب سکینہ جو 3 سالہ بچی اپنے باپ کے سینے پہ سونے والے خاک پہ سو رہی ہے. اور باب اعظم کسی غم میں نہ رلائے. اور باب اعظم سنیں گے تیسری کون ہے؟ ایک بیوی وہ ہے کہ جو اپنے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے. ہمیں 3 بیویوں کو پرسہ دینا ہے. دیکھو اور باب اعظم میں آرام سے مسائل پڑھتا ہوں. میں آرام سے مسائل پڑھتا ہوں. مسلسل رونا ہمارا کام نہیں ہے. مسلسل تو یا زینب روتی ہے یا سجاد ہوتے ہیں. کسی نے سجاد سے پوچھا مدینہ کے گھر میں کہ اے مولا سجاد یہ بتائیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کافی پرانا ہو گیا وہ غم. کہا کہ ایسا تو نہیں جانتا مجھے کربلا میں تکلیف نہیں ہوئی تھی. مجھے کوفے کے بازار میں تکلیف نہیں ہوئی. مجھے راستوں میں رونا نہیں آیا. ہر شام جب شام کا نام آتا ہے سجاد تڑپ جاتے ہیں. عزیزو شام آتا ہے, لفظ شام ہم علماء کرام تو پڑھ لیتے ہیں, ذاکرے کرام اور ذاکرہ تو پڑھ لیتی ہیں بہت آسانی سے کہ شام. سجاد نے صرف آج شام کا کیوں کہا؟ ارے یہ وہی شام ہے شرابیوں کا دربار ہے. زینب بیٹھا اور باب اعظم ایسے نہ رونا. میں کہہ رہا ہوں کیا معلوم یہ میری آخری مجلس ہوگی. یہ آخری مجلس ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ میں مسائل پڑھوں اور 10 منٹ میں میرا انتقال ہو جائے. ایسے نہ رونا. ہمیشہ ہر مجلس کو ہر مسائل کو ایسے رونا ایسے سننا کہ یہ آخری مجلس سمجھ کر سننا. آخری مسائل سن کے. باب اعظم شرابیوں کے دربار میں آپ احساس کیجیے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں شریف زادی یا شریف زادے جا نہیں سکتے. اگر اس پاس سے گزرتے بھی ہیں تو انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. اسے شرم آتی. ہائے میری شہزادی. شرابی کے دربار میں ایران میں ایک مجتہد کے گھر میں ایک بہت بڑا خطیب مسائل پڑھ رہا تھا. اس نے صرف اتنا پڑھا کہ ہائے شہزادی زینب کہ شرابیوں کے دربار میں پھرائی گئی. بس اتنا سنا تھا. وہ مجتہد وہ آیت اللہ کرام انہوں نے کہا کہ اے خطیب رک جا. اے خطیب رک جا. رک گئے. انہوں نے کہا کہ اے خطیب مجھے پہلے اس کا حق ادا کر لینے دے. ارے میری بہن اگر شرابیوں دربار میں چلی جائے کیا آپ برداشت کر سکو گے؟ ارے وہ حسین کیسے تڑپا ہوگا. نوکے نظر پہ حسین. اللہ اکبر. باب اعظم میں آپ کا وقت لوں گا. نہیں معلوم کہ میں آئندہ زندہ رہوں یا نہ رہوں, میں آپ کے درمیان میں آؤں یا نہیں آؤں, لیکن میں اپنا حق ادا کر دوں گا اور آپ کا بھی حق ادا کر دوں گا. آپ حق رو کے کر لے, میں حق بڑھ کے کر لوں. باب اعظم خطیب کو روک دیا مجتہد کرام نے. اس کے بعد پھر مجتہد سے پوچھا. کہا کہ آگا کیوں خاموش کر دیا؟ کہا کہ کیا بولا پھر سے بول. کہا کہ شرابی کے دربار میں اے خطیب کتنا بڑا ظلم ہوا. ارے میری شہزادی کہ جو اپنے 18 بھائیوں کے سائے میں چلتی ہو, اب اس کا کوئی سایہ نہ دیکھے اور وہ شرابی کے دربار میں. آیت اللہ روتے روتے غش کھا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. کہا کہ اے خطیب
कभी ये वाला जुमला ना पढ़ना, कोई अज़ादार बर्दाश्त नहीं करेगा। अरबाब अज़ा शाम का दरबार है, कैदियां हैं। आपको बता दूं कि आप जो ये पैदल चल के आए हैं, आप चलते चलते 10 किलोमीटर चले होंगे ना, 10 किलोमीटर। महुआ से वटेज 100 किलोमीटर का फासला है और चल के 10 किलोमीटर आए। जैसे ही चलते होंगे तो पैर जो है, पैर में कंकड़ियां गड़ रही होंगी, पैर में कंकड़ियां गड़ रही होंगी, पैर सूज गए होंगे, पैर में वम आ गया होगा, चलाना जा रहा होगा, कमर में दर्द हो रहा होगा ना। अल्लाह अकबर, ये शाम का बाजार है। मैं रवायत के जुमले पढ़ रहा हूँ, आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। मैं जुमले पढ़ रहा हूँ, मोतबर रवायत है कि जो हजरात शाम जा चुके हैं, जिन्होंने जनाब ज़ैनब की ज़ियारत की है, वो बाजार देखा तो जरूर होगा ना। बाजार का जो मेन सदर दरवाजा है, उस दरवाजे से शहजादी का रोजा कितना दूर है, कितने मिनट में तय कर लेते हैं। अरबाब अज़ा, इतनी खामोशी से मज़ाहिब सुनोगे? मुझे तो अफसोस है कि हमारे आज़ादार इतने, अरे बाबा आपके तो संग दिल नहीं है ना, आपका दिल पत्थर तो नहीं है ना, अरे आपका दिल तो नर्म है, उस अहम के चाहने वाले है ना। अरे लबे लफ्ज़ से अली असगर आ जाता है, अली अकबर आता है, कासिम आता है, आप तरफ जाते हैं। ये है आज़ादार, ये है आज़ादार। हार बाबे अज़ा, कितना फासला है? 40 कदम का। जो गए होंगे शाम, आप एक गेट से दूसरे गेट तक दरबार रोज़े ज़ैनब तक जाएंगे तो 40 कदम का फासला है। जनाबे ज़ैनब ने ये 40 कदम को कितने घंटों में तय किया होगा? अल्लाह अकबर। अरे मेरी बहन हो, मेरी बहन कहे कि मुझे 10 कदम जाना है तो मैं तो ये कहूँगा, बहन क्यों पैदल जा रही हो? अरे गाड़ी से चली जाओ, क्योंकि बहन की तकलीफ तो देखी नहीं जाएगी ना। आए वो नौके नजा पे तमाम सौदा के सर है, सिर्फ एक सर जो है नेजा पे नहीं टिकता था। हाजिर, वो 40 कदम जनाबे ज़ैनब ने 32 घंटे में गुजारा। अरे क्यों गुजारा 32 घंटा? क्यों? कहा कि इतना रवायत के जुमले, इतना इज़्ज़हाम था, इतना शुरूक था, इतना भीड़ था कि मूंग की दाल तो देखी है ना। अरे मूंग की दाल के बराबर कदम चलता था। अरबाब अज़ा, हमारी माँ बहनें भी शायद सुन रही होंगी, आप बर्दाश्त तो कर लीजिएगा, लेकिन हमारी शहजादी के चाहने वाली हमारी माँ बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी। अरे 32 घंटा बहुत होता है, 40 कदम का रास्ता 32 घंटे में सफर कर रही है ज़ैनब। और वो ज़ैनब जो अली की बेटी हो, सर पे रिदा नहीं, सर पे चादर नहीं, चादर छिन गई, लेकिन अगर सफर कर रही है, ऐसा नहीं कि खामोशी से। अरे ज़ैनब के ऊपर जो है ना, अजियत पे अजियत हो रही है। कोई ऊपर से पत्थर मारता है, कोई ऊपर से पानी फेंकता है। अरे शहजादी कितना सब्र किया है। आज़ादारो, ये आज़ादारी अगर हम तक पहुंची है तो ये शहजादी ज़ैनब की चादर की बदौलत पहुंची है। अगर जिहाद में सिर्फ हुसैन ने शहादत की, सिर्फ उससे जिहाद मुकम्मल नहीं हुआ, जिहाद मुकम्मल हुआ है शाम में। ज़ैनब और हुसैन का मैं पूरा मसाल नहीं पढ़ रहा हूँ, काट काट के मसाल पढ़ रहा हूँ। करबला में हुसैन और ज़ैनब ने मदीना में आपस में गुफ्तगू कर ली थी कि आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। करबला मेरे हाथ में, शाम तुम्हारे हाथ में। करबला में मैं मर्दों की जिम्मेदारी ले तो हम मर्दों की शहादत हो जाएगी। ज़ैनब शाम में तेरी चादर छिन जाएगी। और जुमला सुनोगे, मसाइल के जुमले दे रहा हूँ। अरबाब अज़ा, जो औलाद वाले हैं वो एहसास करें। अरे जनाबे सकीना 3 साल की, रवायत में है 4 साल 3 साल, रवायत में बता रहा हूँ जनाबे सकीना 3 साल की। और ये जनाबे सकीना जब बाबा से कहती है, बाबा बाबा, आखिरी औसत में
کہ بابا آپ تو جا رہے, میں کہاں سوں گی, آپ تو جا رہے ہو, میں اب کس کے سینے پر سوں گی. حسین نے کہا بیٹی سکینہ, آج سے تیرا بھائی علی اصغر میرے سینے پر ہوگا اور تو زینب کے سینے پر سوئے گی. اللہ پہ اتنی غریب سکینہ, نہ زینب کا سینہ ملا, شام کا خاک ملا. ہر بات ایسا قید خانہ ہے, اب رہائی کا وقت ہے. میں چیلوں کا پرسہ میں کربلا میں دینا چاہ رہا ہوں, کربلا میں لے کے جانا ہے مجھے. رہائی قریب آ گئی, رہائی ہو گئی. جب تبرکات آئے نا, کون سے تبرکات, لوٹے ہوئے تبرکات, کون کون سے. پہلے تبرکات میں آیا کیا آئی, جناب زہرا کی چادر آئی. کتنے آرام سے آپ برداشت کر کے سن لے رہے ہو, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ارے میں تو اتنے جملے ایسے پڑھ ہوں, لیکن مجھے پڑھنے ویسے نہیں آتا. میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں, کیونکہ مصائب میں اگر ہم غلط روایت پڑھے نا, میل حدیث ملتی کہ امام زمانہ ہمارے خون کے آنسو رو رہے ہیں. ارے اذیت تو ظلم تو یزیدوں نے بھی کیا, اگر ہم غلط روایت پڑھے تو ہم اور اپنے مولا حسین پہ ظلم کر رہے ہیں. ہاں بات کیا تھا, پہلا تبرک چادر زہرا آئی. دوسرا تبرک جب بالیاں آئی نا, جب درے آئے تو رباب کے ہاتھوں میں دیا گیا. رباب وہ درے وہ بالیاں کو دیکھ کر رونے لگی, ہاں یہ بالیاں میں کس کو پہناؤں, سکینہ شام میں سو گئی. میرے جوانوں ماتم ایسے کرو, ماتم کر کر کے رو. ارباب اعظم اتنے آرام سے مت رو, ماتم کر کے رو. میرے جوان, میں اگر کچھ, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, اگر میں کچھ مصائب ایسے پڑھ لیتا ہوں تو میرا مجمع خاموشی سے نہیں رہتا ہے, کیونکہ ماما کے روتا ہے, ماتم کرتا ہے. ہائے باب اعظم, یہ مصائب بہت بڑے مصائب ہیں. بالیاں آئی, رباب نے زندان کا رخ کیا, کہا کہ ہے سکینہ یہ بالیاں میں کس کو پہناؤں, تو سو گئی ہے. رابع اعظم پھر تبرک کے تیسرا تبرک آیا. کیا آیا ہے, ایک انگوٹھی آئی. ایک انگوٹھی آئی ارباب اعظم. وہ انگوٹھی جب آئی نا تو جناب زینب نے سجاد سے پوچھا, اے بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کیسی ہے, یہ کس کی ہے؟ جناب سجاد کہتے ہیں پوپی اماں یہ انگوٹھی بابا کی ہے. ارے جب ظالموں نے انگوٹھی اتارنا چاہا نا, انگوٹھی نہیں اتری, انگلیوں کو کاٹ دیا. اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار کسی غم میں نہ ڈولا سوائے غم حسین کا. ارباب اعظم آواز بلند کر کے چیخے مار کے دو, تمہیں یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے رونے پر, کوئی پابندیاں نہیں ہے. جب انگوٹھی نہیں اتری نا تو انگلی کو کاٹ کے انگوٹھی اتارا تھا ظالم نے. تبرکاتی ہو گئے. اب تبرکات آ رہے ہیں شودا کے سر. آئیے پرسہ بیویوں کو تو پرسہ دے دوں, شام میں بیویوں کو پرسہ دے دوں. ہمارے باب یہ سر علی اصغر آیا. دیکھیے جناب زینب جب وہاں پہ جب رہائی ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے 3 دن رہنے کے لیے انتظام کر دے. یزید سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے بھائی پر رونا ہے, غم بنانا ہے. ہاں باب اعظم بس میں جلدی مصائب کو لے لوں. جب علی اصغر کا سر آیا تو رباب آگے بڑھی. رباب نے اپنے عسکر کو سر کو لیا. اس کے بعد قاسم کا سر آیا, قاسم کے سر کو میں فروا نے لیا. عباس کا سر جب آیا نا, عباس کا سر, روایت کے جملے جب عباس کا سر آیا تو عباس کا سر نیزے سے نہیں تھیلے سے نکالا گیا, وہ تھیلے سے نکالا گیا اور عباس کی آنکھیں کھلی تھی. روایت کے جملے ہیں کہ جب زینب کے ہاتھوں میں آیا نا, 2 روایت ہے, ایک ام کلثوم کا جناب زینب کا, جناب زینب کے ہاتھ میں جیسے ہی آیا تو جناب زینب کے ہاتھ میں آتے ہی سر نے اور جناب عباس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. آنکھیں اب تک کھلی تھی. زینب کہتی ہے بھیا عباس تیری غیرت پر میں کوئی بات. اور باب اعظم کیا منظر ہے, یہ غم منا رہے ہو آپ, یہی غم ہے ماشاءاللہ, یہی غم ہے.
खुदा आपके तमाम गुनाहों को खत्म करे, आपके तमाम नेकियां लिख दे, आपके तमाम मुश्किलात दूर करे। जनाब ज़ैनब के सदके में एक दूसरी रवायत है कि जब जनाब अब्बास का सर आया तो उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अपने भैया अब्बास का सर लिया। हार बाबियादा अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला को आवाज दी, ऐ उम्मे लैला तेरे चांद का टुकड़ा उसका सर आ रहा है। उम्मे लैला ने अली अकबर के सर को लिया, अपने सीने से लगाया, बोसा दिया। मैं मसाज को बहुत कम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आखिर में जब इमाम हुसैन का सर आया ना, तो इमाम हुसैन का सर आया, तो इमाम हुसैन के सर को जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर लिया और जैसे लिया और कहा, भैया हुसैन बहुत जुल्म सह चुकी, ए भैया अम्मा से कह दो मुझे अपने पास बुला ले। अपने पास इतने में जनाब सज्जाद ने सर अब्बास को लिया और सर हुसैन को लिया, कहा कि अम्मा जरा बाबा के सर को मैं भी बोसा ले लूं। जब सर को हाथों में लिया, रवायतों के जुमले हैं, हुसैन का सर हाथ में आते ही कहते हैं, बाबा मैंने शाम में इतने ताजिया नहीं खाए, अरे बाबा मेरे गले में तो अरे तोक से वैसे ऊपर से नहीं था, और बाबे आला तोक बेबस हो गया था। हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ी। हार बाबे आला ये हो गया। जब औनो मोहम्मद का सर आया ना, कोई है इसका वारिस? जनाब फिजा ने कहा, ऐ शख्स इसका वारिस है, ऐसा ना सोच। बस इतना कहना था। जनाब फिजा ने कहा, औनो मोहम्मद के सर को मुझे दे दो। फिजा ने कहा, शहजादी ज़ैनब ये औनो मोहम्मद के सर है। कहा कि ऐ फिजा अम्मा मुझे ये सर को नहीं देना, अरे मैं अपने भैया हुसैन पे रहूंगी। और भाभी ऐसा काफिला चला। जब मैं मसाइब को काट दिया, शायद ताखीर हो गई आप लोग, मैंने ज़हमत ले लिया, बस चंद मिनट और। जब काफिला एक मोड़ पे पहुंचा जहां मदीना का रास्ता है और करबला का रास्ता है, मदीना और करबला। अब लोगों ने पूछा कि कौन सा रास्ता है? कहा जनाब ज़ैनब ने पूछा क्या है, कहाँ है? कहा कि करबला और एक मदीना है। कहा कि ऐ सज्जाद करबला की तरफ रुख कर लो। करबला काफिला पहुंचा। जाबिर का नाम सुना है ना, सहाबी रसूल हैं, अपने गुलाम अतिया के साथ थे, वो भी सहाबी रसूल। हाँ बाबियाजा ये कब्र हुसैन पर जाबिर जो है ना रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे कि मौला हुसैन मैंने मदीना में सुना था आपके ऊपर बहुत जख्म हुए हैं। ऐ मौला हुसैन मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। बस ये गुफ्तगू हो रही थी, उधर ज़ैनब का काफिला पहुंचा। जाबिर को ऊँटों की घंटियां की आवाज लगी। कहा कि गुलाम जरा देखो ये कौन सा काफिला आ रहा है? कहा कि काफिला है महमिले है, एक बूढ़ा सा शख्स है, कमर झुकी है, सफेद दाढ़ी है। और बाबे अल्लाह बाल सफेद हो गए सज्जाद के। कहा कि जरा आपसे पूछो। कहा कि मेरे मौला को तो नहीं। कहा कि मौला आपके कैसे हैं? कहा बस मैं जमा तमाम कर रहा हूँ। मौला कैसे दिखते हैं? कहा कि 23 साल का जवान, कद कामत है, लंबा चौड़ा है। कहा कि आका ये वो चीज नहीं है, ये तो बूढ़ा शख्स है। ये जाबिर पहुंचे उस करीब के बंदे के पास। कहा कि मुझे वहां लेके चलो। जब सज्जाद के पास आए, कहा अल्लाह अकबर अजीजों बहुत जुमला मैं दे रहा हूँ। जनाब सज्जाद पहुंचे। कहा कि ऐ शख्स तू कौन है? कहा कि जाबिर पहचाना नहीं? अरे मैं हुसैन का बेटा सज्जाद। ऐसा जाबिर तेरी आंखें नहीं देख सकती कि तू मुझे देख सके। ऐ जाबिर तू मेरे बाबा की कब्र से दूर चला जा। अरे मेरी फूफिया है और बाबा अभी भी इतना ख्याल। अरे जनाबे सज्जाद ने अपने जाबिर साहबी रसूल को दूर कर दिया। अरे जब शाम का दरबार था, चादरें नहीं थी, इमाम जनाबे ज़ैनब ने अपने भैया हुसैन के लाशों पे गिरा दिया। आवाज दी, ए भैया हुसैन मैं आ गई, लेकिन सही सालिम नहीं पहुंची। कोई बीविया सही सालिम नहीं है। भैया जो आपने निशानी दी थी, अरे वो निशानी शाम के जिंदा सो रही है।